رسول اللہ یا نبی اللہ حمد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو انگریز کرسچن کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے میں آپ کو قرآن شریف سے سناتا ہوں۔ پہلے تو آپ سمجھیے، انگریزوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں۔ کتنے خدا مانتے ہیں؟ 3 خدا مانتے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک کو مانتے ہیں، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، اور ایک ان کی ماں حضرت مریم کو بھی وہ خدا مانتے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان سنیے۔ یہ سورت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص اس کا نام ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ لگ بھگ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ یہ سورت نماز کے لیے چھوٹی سورت ہے اور ہر مسلمان اس سورت کو یاد کرتا ہے۔ کچھ نہ یاد کرے، کم سے کم اس کو ضرور یاد کرتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ماں بہن بیٹی کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں یہ سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ بہت ہی مرتبے والی سورت ہے، 3 مرتبہ اگر پڑھ لی جاتی ہے تو پورے قرآن شریف کا ثواب مل جاتا ہے۔ سورہ اخلاص ہے، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اے محبوب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات نے فرمایا، اے حبیب، ہمارا انٹروڈکشن، ہمارا پریچے آپ کروائیے۔ حضور کو حکم دیا، اے محبوب آپ بتاؤ میرے بارے میں، آپ بتاؤ، میرا انٹروڈکشن، میرا تعارف، میرا پریچے آپ بتائیے۔ تو اللہ نے فرمایا، قل، فرما دو، اے محبوب تم فرما دو۔ کیا فرما دو؟ ہو اللہ، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ انگریز کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ 3 ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اور یہ کہتے ہیں 3 ہیں۔ تو رب کائنات نے اس میں ان کا کھنڈن کر دیا۔ تو یہ 3 مانتے ہیں، اور صحیح عقیدہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اکیلا ہوں، خدا ایک ہے۔ اور ترجمہ آپ اچھی طرح سے اس کا سن لیجئے، تم فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے پھر بھی اللہ کا وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ نہ اللہ کو ذرے برابر کسی کی حاجت ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ ساری کائنات خدا کی محتاج ہے۔ ہم سب خدا کے فقیر ہیں، خدا کے محتاج ہیں، اور رہیں گے، تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ یہاں پر انگریزوں کے دوسرے عقیدے کا، ان کی دوسری میتھولوجی اور ان کے دوسرے متھ کا رب کائنات کھنڈن کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی اولاد ہیں۔ رب کائنات یہاں فرماتا ہے لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے۔ لم یولد اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے، لم یلد اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہاں انگریزوں کے عقیدوں کا رب کائنات کھنڈن کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی اولاد ہے، خدا کہتا ہے میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، تو یہ بھی اللہ نے فرما دیا لم یولد کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے یہاں فرما دیا میں اکیلا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ بیٹا ایک باپ کا ہی حصہ ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے، ایک جوڑ کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو بیٹا باپ سے آگے نکل جاتا ہے، علم میں، مرتبے میں، رتبے میں۔ جیسے میرے باپ عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، میں عالم ہو گیا، تو ایک طرح سے میں اپنے باپ سے آگے نکل گیا۔ تو یہاں بہت سارے اعتراض ہوں گے۔
تو یہاں رب کائنات نے فرما دیا لم یکن لہو کفوا احد، اور اس کے کوئی جوڑ کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ عقیدہ ان کا یہ ہے، میں آپ کو ایک عقیدہ ان کا اور بتا دوں، یہ پارہ نمبر 6 ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ پارہ نمبر 6، سورت کا نام ہے سورہ النساء، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 157 ہے۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے۔ کیا دی گئی ہے؟ سولی دی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، اسی کے لیے یہ جو آج چلتی ہے ٹائی، وہ بھی اسی کی ایک نشانی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بنا کے، سمجھے؟ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یہ ٹائی بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹائی اصل میں ایکچوئل میں ہے کیا؟ یہ بناتے ہیں، ٹائی بنا دیتے ہیں، اس طرح کی ٹائی بنا دیتے ہیں، اور اس طرح کے وہ دو اس کے بھننے ہوتے ہیں، اور یہی جو ہوتا ہے ان کا کروس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرح سے تختہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں؟ ایک تختہ بناتے ہیں اور اس پہ ایک لٹکا ہوا انسان بناتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہوگا، آج کل تو لاکٹ بھی چل رہے ہیں، کتنے لڑکے ایسے لاکٹ پہنتے ہیں، کراس کے لاکٹ پہنتے ہیں۔ یہ ہے کیا وہ؟ اور یہ ٹائی بھی وہی ہے۔ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند نے بھی اس پہ کتاب لکھی، تاج الشریعہ نے بھی اس پہ کتاب لکھی۔ وہ ان کا یہ ٹائی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کا نشان ہے، اور جو گول گول وہاں ہوتا ہے وہ سر بناتے ہیں، وہ نیچے سے لٹکتے ہیں تو پھندنے وہ دھڑ بناتے ہیں۔ تو یہ ٹائی اور یہ سلیپ، اسے اردو میں عربی میں سلیپ کہتے ہیں، انگلش میں کراس کہتے ہیں۔ تو یہ وہ دکھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہ لٹکا کے سولی دی گئی، ان کو سولی دی گئی ہے۔ اب دیکھیے رب کائنات قرآن شریف میں کیا فرماتا ہے، وہ سنیے۔ یہ پارہ نمبر یاد رکھیے، چھٹا پارہ ہے، سورہ النساء ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آیت نمبر 157 ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے اس کہنے پر، یعنی انگریزوں کے، عیسائیوں کے، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا۔ وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ، اللہ فرماتا ہے نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، نہ ہی ان کو سولی دی گئی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نہ ہی ان کو قتل کیا گیا ہے، نہ ہی ان کو سولی دی گئی ہے۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے انہی کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا تھا، ایک دوسرے بندے کو سولی دی گئی تھی۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ اٹھایا ہے، قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، 40 سال یا جتنا بھی رہیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف میں ایک قبر شریف کی جگہ باقی ہے، وہیں ان کو دفن کیا جائے گا۔ زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ہیں۔ اب دیکھیے ہر آدمی، میں نے یہ اپنے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا، اب آپ سمجھائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کروس دکھے یہ یاد آ جانا چاہیے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، مگر سچا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی ہے، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور فوراً آپ کو ان لوگوں پہ لعنت بھیجنا ہے، جب بھی یہ چیز دیکھنا ہے، یہ رکنا نہیں چاہیے، یہ انفارمیشن رکنا نہیں چاہیے۔ اپنے بچوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں، ہر ایک کو ان کو بتانا ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور اللہ پاک نے ہم کو یہ بتایا ہے، خدا ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی ہے، نہ ہی ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہیپی بیپی نہیں کرنا چاہیے، یہ کفری عقیدے ہیں، اور ہیپی کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا اظہار کرنا۔ بھائی صاحب آپ کفر کو پسند کریں گے، کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں ہر بات کہ آپ لوگ عقیدہ جانیے، اپنے مذہب کو سمجھیے، دین کو سمجھیے۔ یہ دین یا ایمان اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے، اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری اب بن گئی، اب سب کو پتہ چل گیا۔ اس انفارمیشن کو آگے بڑھانا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو بچانا ہے، ان کے عقیدے کو بچانا ہے، ان کو جہنم سے بچانا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہمدردی ہوتی ہے، سب سے بڑی ہمدردی۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں اپنے مسلمان بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ نفع کرے۔ سب سے بڑا نفع یہ ہے، آپ لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 لاکھ کروڑ دے دیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ کسی کا ایمان کو بچا لینا ہے۔ ایمان کو بچا لینا، یہ پوری کائنات دیں گے تب بھی وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ایک بھی مسلمان کا ایمان بچا لیا تو آپ اگر پوری کائنات کے مالک ہو کے اس کو وہ کائنات دیتے تب بھی اتنا آپ کو ثواب نہیں ملتا، کیونکہ چوتھے پارے کے لاسٹ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایمان کی جو قیمت ہے وہ ساری زمین کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تب بھی ایک انسان کے ایمان کی قیمت نہیں بنے گی۔ تو اب اگر آپ نے ایک بندے کا بھی ایمان بچا لیا تو ساری کائنات کا سونا برابر آپ نے گویا کہ
راہ خدا میں خرچ کر دیا، اس سے بڑا آپ نے کام کر دیا۔ تو یہ باتیں ہم کو آگے بڑھانی ہے۔ پھر ہم سمراج کرتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور وہ تین خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں خدا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو بھی کیا کہتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ ہمارا بلکہ ہمارا نہیں، قرآن کا خدا کا عقیدہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد اس کا کوئی باپ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹائل بنا کے کروس بنا کے یہ دکھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، نہیں، اللہ پاک نے صاف فرما دیا ان کو نہ قتل کیا گیا ہے نہ سولی دی گئی ہے، بلکہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ اچھی طرح سے مضبوط رکھیے، پورے گھروں میں اپنے دوستوں میں احبابوں میں اس کو شیئر کیجئے، زیادہ زیادہ اس تعلیم کو بانٹیے۔ لہذا کسی بھی غیر مسلم کے تیوہار میں ہرگز آپ شامل نہ ہوں، ہیپی بیپی نہ کہیں، شبھ کامنائیں نہ دیں، کیونکہ اگر آپ شبھ کامنائیں دیں گے یہ سمجھ کے چلو ہے تو حرام ہی، پھر بھی گناہ ہے، اور اگر آپ نے اس کے دھرم کو اچھا سمجھ لیا تو ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ اس لیے ایمان کی بچانی، ایمان کی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس بیان کو قبول مقبول فرمائے، ہم سب کو مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔